الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اسرائیل کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، یعنی مطلب عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب تھا، نام ان کا یعقوب تھا، یہ ان کا لقب تھا، اسی لیے ان کو اولاد یعقوب، جہاں پر بھی یا بنی اسرائیل لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر اولاد یعقوب لکھا جاتا ہے، یعنی یہ حضرت یعقوب کی بنی اس کہتے ہیں اولاد کو۔ یہاں پر یہ آیت نمبر یہ جو 40 ہے یا بنی اسرائیل سے لے کر آگے آیت نمبر 150 تک بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں میں ہاں ایک عمومی بات یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمارا بڑا عروج تھا، اب زوال ہے، تو اس عروج اور زوال کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم اس بنی اسرائیل کے عروج و زوال کو اگر ہم پڑھ لیں 40 نمبر آیت سے لے کر 150 نمبر آیت تک، اور اس کے علاوہ بہت جگہوں پر اور بھی قرآن پاک میں ذکر آیا لیکن یہاں پر تسلسل کے ساتھ ذکر آیا، تو اس کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے عروج و زوال کی وجہ کیا ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ تو یہ احسان کیا تھا؟ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں تمہارے آباء و اجداد پر جو جو احسانات کیے گئے تھے، یعنی من و سلوہ ان پر اتارا گیا، ان کو بہت سارے عذابات دینے کے بعد ان عذابات سے نکالا گیا، اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے ان پر جو احسانات کیے گئے، ان احسانات کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ جیسے فرعون سے ان کو نجات دی گئی، دریا میں ان کے لیے راستے بن گئے، تو یہ وہ تمام احسانات تھے جو ان پر کیے گئے۔ ان احسانات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ احسان یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد کیا کرو؟ میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا کہ میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ عہد پورا کرنا کیا تھا؟ عہد پورا کرنا یہ تھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ وہ عہد تھا جو بنی اسرائیل سے ان کے انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ میرا عہد پورا کرو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد کیا تھا؟ اللہ کا عہد یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل یا جو بھی لوگ حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنت جس میں نہریں ہیں، باغات ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں۔ تو یہ وہ عہد تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنا تھا۔ آگے رب فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا تذکرہ جو ہے وہ امت کے بنی اسرائیل کے علماء سے کیا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ۔ علماء جب ایمان لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنی عوام کو بھی سیدھی راہ بتائیں گے۔ اس میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو سب سے پہلے نیکی کرتا ہے وہ جب تک اس نیکی کو چلاتا رہا، جو بھی اس پر عمل کرتے رہیں گے، جو نیکی وہ چلتی رہے گی، اس سب سے پہلے کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو سب سے پہلے گناہ کا کام جاری کرے گا، جب تک اس پر گناہ ہوتا رہے گا اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے قتل سب سے پہلے حضرت آدم کے بیٹوں میں سے جس نے قتل کیا، اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس شخص کو ان سارے قتلوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا۔
یوں ہی جس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا، جھوٹ کو ایجاد کیا، جس نے غیبت کی اور جس نے گناہ کے آلے ایجاد کیے. اسی طرح اس میں مین بات یہ کہ جو ہم سوشل میڈیا پر بعض اوقات کوئی گناہ کی بات جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں. جب گناہ کی بات کو شیئر کر دیں گے تو وہ جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا جو گناہ کی سزا ہے وہ اس تک بھی پہنچتی رہے گی. تو اس لیے کسی بھی گناہ کو کرنے سے بچا جائے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے. آگے اسی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے داموں کے بدلے میں نہ بیچو. یہاں پر تھوڑے داموں سے بیچنے سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے داموں سے بیچنے سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کرتے یہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی جو آیات تھی ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے. جہاں پر تورات میں، انجیل میں جہاں پر یہ لکھا گیا تھا کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور جب وہ تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ہیں، کبھی یوں کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، کبھی یوں کہتے ہیں کہ نبی تو ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہے جس کے لیے ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. وہ ایسا کیوں کرتے؟ وہ ایسا اس لیے کرتے کیونکہ ان کو نذرانے ملتے، لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، نذرانے دیتے تھے آ کے. اب وہ یہ سمجھتے کہ اگر ہم ایمان لے آئے اور اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ یہی وہ نبی ہیں تو یہ تو سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہو جائیں گے، تو ہمارے نذرانے جو آتے نذرانے ہیں وہ رک جائیں گے. جیسے آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سے پیران عظام اور علماء جو ہیں وہ حق بات اس لیے بیان نہیں کرتے کہ میرا مجمع اٹھ کر کسی دوسرے کی جھولی میں جا بیٹھے گا، کہیں دوسری طرف چلا جائے گا تو میرے پاس آتے نذرانے رک جائیں گے. تو وہ بھی ان نذرانوں کی وجہ سے جو ہے وہ حق بات بیان نہیں کرتے. تو ایسے ہی اس دور کے بھی جو لوگ تھے وہ حق بات کو چھپاتے تھے اس لیے تاکہ ہماری جو نذرانے ہیں وہ رک جائیں، وہ نہ رکیں، تو اس لیے وہ حق بات کو چھپاتے. تو اس کی طرف رب نے اشارہ فرمایا کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا ٹکا لینے کے لیے تم جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو چھپاتے ہو، ایسا نہ کرو. اور یہاں پر یہ بات بھی زیر غور رہنی چاہیے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی کیا ہی بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے حضور کے عظمت کے گن گائے ہیں. ان کا جناب وہ میلاد منایا ہے، یوں اس معنی میں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے. کیونکہ حضور کی آمد کی اطلاع تو دی گئی لیکن آمد کے زمانے کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ کس زمانے میں تشریف لائیں گے. تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہی بات ارشاد فرمائی کہ ان قریب ایک محبوب کریم تشریف لانے والے ہیں، جب وہ تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، تم نے ان کی باتوں کو فالو کرنا ہے. تو یہی معنی ہے میلاد شریف کا بھی کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے ہر امت میں ہر نبی نے اور اس امت کے علماء نے میلاد منایا. آگے رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ جھوٹ نہ بولو. حق کو باطل کے ساتھ وہ کیسے ملاتے؟ حق کو باطل کے ساتھ وہ یوں ملاتے کہ وہ یہ کہتے، مثال دیتے. اس کی مثال جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے کہ وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے کہ یہ نبی تو ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یوں وہ حق کو بیان بھی کرتے لیکن باطل کو ساتھ ملا کر بیان کر دیا کرتے. تو رب نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جھوٹ کیوں بولتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی محبوب ہے، یہ تشریف لا چکے ہیں جن کے لیے ہم نے فرمایا تھا. تو اب تم جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہو اور اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں بیان کرتے ہو اور میرے محبوب کی عظمت کو چھپاتے ہو. ایسا نہ کرو. جب یہ باتیں ہو گئیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرما دیا کہ ایمان لے آؤ اور اچھے کام کر لو، ایمان کے ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ کس لیے فرمایا کہ جب ایمان لے آؤ گے تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرح تم پر بھی نماز ضروری ہو جائے گی، زکوٰۃ ضروری ہو جائے گی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا. یہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں؟ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 27 درجوں کا ثواب ملے گا.
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں اور اس نیت کے ساتھ آیا کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس نے وضو بھی کیا اور اچھے طریقے سے وضو کر کے وہ مسجد میں آ گیا جماعت کو پانے کی نیت سے، لیکن بیچارہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور جماعت کے ساتھ نہ پہنچ سکا، اس کو پتہ نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہ تو اس نیت سے آیا کہ میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن جماعت ہو چکی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جماعت جیسا ہی ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہ سب سے ایک وعید ہے اور بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بات ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ بات اس شخصیت کی، اس ہستی کی ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، اس قدر رحمت ہے کہ وہ ہر بندے پر صرف رحم کرنا ہی جانتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو بولوں کہ وہ نماز قائم کرے اور نماز قائم کرنے کے بعد جو ہے وہ میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، لیکن مجھے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا خوف ہے، یعنی ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا خیال ہونے کی وجہ سے میں گھروں کو نہیں جلاتا۔ تو یاد رہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا پتہ وہ سرکار کسی کے گھر کو جلا دے، مطلب اس قدر سخت حکم ارشاد فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو اس لیے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے، اور ہم جانتے بوجھتے گھر میں ہوتے ہوئے بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ انتہائی سخت بات ہے۔ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔